الطيبين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان مجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس تعزیتی پروگرام میں تعزیت کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس توسط سے ایک بار پھر آپ برادران ایمانی کا، علماء کرام کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں مرحوم کے خانوادے کو، علماء کرام کو، آپ سب حضرات کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تعزیت اور خراج عقیدت پیش کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ خصوصیات اور وہ صفات اور وہ اطوار جن کے وہ حامل تھے اور جن کی وجہ سے ان کو عوام کے اندر محبوبیت ملی، ان کو زندہ رکھنے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ہم سب کوشش کریں۔ جن میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے مشن کے ساتھ اور اپنے ہدف کے ساتھ مکمل وابستگی رکھتے تھے اور اس کے لیے تسلسل کے ساتھ وہ جدوجہد کرتے رہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم باپ کے فرزند تھے جن کو میں ذاتی طور پر بڑی طویل مدت سے جانتا ہوں۔ وہ بھی ایک مجاہد شخصیت تھی جنہوں نے زندگی بھر پرامن جدوجہد کے لیے ہمیشہ کوششیں کی اور اس سلسلے میں مشکلات بھی برداشت کی۔ یاد ہوگا حضرات کو کہ نجف اشرف میں بھی جب مرجع وقت مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم تابہ سراؤ پر جب مشکلات آئیں تو اس کے خلاف احتجاج کرنے اور آواز اٹھانے میں مرحوم شیخ حیدر سر فہرست تھے۔ اس راستے میں انہوں نے مشکلات بھی برداشت کی، تشدد بھی برداشت کیا، لیکن اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھا اور جہاں پاکستان کے اندر ان کی کوششیں اور کاوشیں ملی امور کے لیے، قومی امور کے لیے، خطے کے عوام کے لیے، علاقے کے حلقے کے عوام کے لیے آپ کے سامنے ہیں، ان کی ان اچھی صفات کو اور اچھے کردار کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور قابل قدر ہے آپ لوگ کہ آپ حاضر ہوئے، آئے اور ان کو خراج عقیدت آپ نے پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج عقیدت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی وہ کوششیں، کاوشیں، وہ جدوجہد اور وہ کردار جو عوام کے حوالے سے، عوام کے حقوق کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے تھا اور اپنے مشن کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے تھا، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم سب حاضر ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، یہ سب مرکزی رہنما ہے لیکن مختلف صوبوں کی نمائندگی اس میں موجود ہے، تمام صوبوں سے حضرات تشریف لائے ہیں، سوائے کشمیر کے جو ہمارے صدر محترم کی طبیعت ناساز تھی اور ہمارے بلوچستان کے صدر جو ہیں وہ اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، زیارات میں گئے ہوئے ہیں، باقی سب حضرات تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا
کردار، ہمارا ویژن، ہماری پوزیشن بہت واضح ہے۔ ہم ہمیشہ پراعتماد انداز میں بات کرتے ہیں اور کسی کمزوری کی بنیاد پر بات نہیں کرتے۔ ہم دفاعی پوزیشن میں بھی کبھی نہیں ہوتے، اگرچہ ہمیں مشکلات سے دوچار کرنے کی بڑی کوششیں کی جائیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ کتنے لوگ یہاں 4th شیڈول کے اندر ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، جدوجہد کا حصہ ہے۔ جدوجہد میں جب انسان ہوتا ہے تو اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بہت واضح اور روشن ہیں۔ ہماری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ پاکستان کی ابھی بات ہوئی بنانے میں اور بچانے میں۔ پاکستان کے بنانے میں بھی ہمارا کردار، پاکستان کے چلانے میں بھی ہمارا کردار۔ میں شاید بیان کر چکا یہاں پہ، اسی ریاست کے والی مرحوم، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ جب قائد اعظم پاکستان بنا چکے تو انہیں پاکستان کے چلانے میں مشکلات تھی، تو اس ریاست کا پورا سرمایہ پاکستان میں پہنچا اور پاکستان کے چلانے میں استعمال ہوا۔ بچانے میں جو ہمارا کردار ہے بڑا واضح ہے۔ ہم پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہیں، لیکن ہم چونکہ مولا امیر کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے واضح کہا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی قوت کو ہمیشہ دانائی کے تابع رکھا ہے، بے جا کبھی استعمال نہیں کیا۔ ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہیں، ہم اس ملک کے حصہ دار ہیں، شریک ہیں۔ ہم نے جو اس ملک کے بہتری کے لیے، امن و امان کو، لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا، لوگوں کی حقوق کے لیے جو ہم نے اس ملک کے اندر جدوجہد کی ہے، عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی خطے کے عوام کے حقوق کے لیے ہم نے جو کوششیں کی، ابھی آپ سن چکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے آغاز کیا اس خطے کے عوام کے آئینی حقوق کے لیے کوششوں کا، جو ابھی تک جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ کوششیں نتیجے تک پہنچیں گی۔ ہم نے فرقوں سے بالاتر ہو کر سوچا، پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سے بڑا کوئی مرد وطن پاکستانی نہیں ہے، لیکن ہمارے کردار کو داغدار کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ میں ان سے پھر کہوں گا کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، اس پاکستان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی سب کوشش کریں۔ ہم نے کبھی آئین کے خلاف یا قانون کے خلاف چلنے کو سوچا نہیں ہے۔ ہم کسی محاذ-آرائی، غلط قسم کی محاذ-آرائی، غیر قانونی حرکت کی قائل نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم عوامی قوت پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کی حمایت سے اور عوام کے ساتھ چلنے سے اور ان کی شرکت سے ہم حقوق کو حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر حقوق حاصل کیے اور حقوق کے حصول میں ہم نے امتیاز نہیں برتا۔ صرف شیعوں کی بات نہیں تھی، جب زکوٰۃ آرڈیننس بنا تو یہاں اس کے اندر جب شیعہ کا تذکرہ آیا، مجھے یاد ہے، ہم عینی شاہد ہیں اس بات کے، تو وہاں جہاں شیعہ اثناعشری کا تذکرہ تھا، وہاں اسماعیلیوں برادران کا بھی تذکرہ موجود ہے، وہاں بوری برادران کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ نور بخشی ہوں، اسماعیلی ہوں، بوری برادران ہوں، جتنے بھی شیعہ تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسالک ہیں، سب کے حقوق کی، بلکہ اب جب پرسنل لا کی بات آ رہی ہے، میں تفصیلاً بتا نہیں سکتا کیونکہ پرسنل لا اس ملک کے اندر کسی کو قانونی حیثیت میں حاصل نہیں ہے۔ جب اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو میں جہاں شیعوں کے پرسنل لا کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں سنیوں کے اور دوسرے فرقوں کے بھی پرسنل لا کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم تمام کے حقوق کے محافظ ہیں اور سب کے کو ساتھ لے کر چلنے کے
ہمیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم اس ملک کے اندر اچھی اقدار کو متعارف کرانے والے لوگ ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر پاکستان کے آئین کو مکمل نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر قانون پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو وہ لوگ جو ہمارے خلاف غلیظ زبانیں اور غلیظ فتوے اور غلیظ نعرے لگاتے رہے، ان کو بڑی کم مدت میں ہم ان کو روک سکتے تھے، دوسرے طریقوں سے روک سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی مثال آپ کو مسلم ممالک میں نہیں ملے گی۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کہیں بھی اسلامی فرقوں کو، مسلکوں کو ایک جگہ تنظیمی شکل میں اکٹھا کرنے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے پاکستان کے اندر تنظیمی شکل میں اکٹھا کیا ہے دینی جماعتوں کو اور دینی مکاتب فکر کو۔ وہ لوگ جو فتووں کے ذریعہ جن کی پشپنائی ہوتی رہی، کروڑوں روپیہ ان پہ صرف ہوا۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ، پہلے بھی کہہ چکا شاید، کہ ایک سال وہ تھا جس سال میں نے اعداد و شمار بیان کیے تھے کہ اس سال شیعوں کے خلاف اتنا پیسہ صرف ہوا جتنا اردن حکومت کا بجٹ تھا اس سال میں۔ لیکن یہ سب راگاں گیا، ہم نے اپنی کوششوں سے اس کو راگاں کیا۔ آج ڈھونڈو وہ لوگ کہاں ہیں جو شیعوں کے خلاف فرضہ سرائی کرتے تھے۔ آج ہم دینی مکاتب کے عین وسط میں بیٹھے ہیں۔ میں داعی اتحاد نہیں ہوں، میں بانی اتحاد بین المسلمین ہوں۔ میں کسی کے بلانے پہ نہیں جاتا ہوں، میں خود بلاتا ہوں۔ ابھی 2 روز بعد پھر ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس کے میزبان ہم ہیں۔ تمام دینی جماعتوں کے اندر عین درمیان میں وسط میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہمیں گالیاں بکنے والے کسی گندگی کے ڈھیر میں جل سڑ رہے ہیں۔